انسان اگر بیمار ہو جائے اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور اس ڈاکٹر سے اس کو شفا نہ ملے تو وہ ڈاکٹر تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر اس ڈاکٹر سے بھی اس کو شفا نہ ملے تو پھر وہ ایک اور ڈاکٹر تبدیل کر لیتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے کہ جب تک اس کے وجود کو، اس کے جسم کو شفا نہ مل جائے۔ لیکن جب حالات خراب ہو جائیں تو حالات کا گلہ شکوہ جو ہے وہ اپنے خالق سے کرتا ہے۔ کچھ معاملات آزمائش بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ معاملات کے اندر ہم اتنے بے صبرے بھی کئی دفعہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے گلہ بھی کر لیتے ہیں، کہ کچھ معاملات میں اپنے رب سے اپنے دل کی ساری باتیں کھول کے رکھ دیتے کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے پہ نظر کرم ہو، ہمارے پہ رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان حالات سے نکلنے کے لیے ایک شے کا تصور دیا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ ایک شخص، حالات بہت خراب تھے، دعا مانگتا تھا کہ پروردگار میرے حالات ٹھیک کر دے، پھر دعا مانگی حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن کافی عرصہ گزر گیا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو ایک دن جذبات میں آ کے اس نے سوچا کہ میں یہاں سے ہجرت ہی کر جاؤں، یہ جگہ ہی چھوڑ دوں، لگتا ہے اس جگہ پہ اللہ مجھے سن ہی نہیں رہا ہے، میں جگہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ تو وہ اپنے علاقے کے درویش تھے، پیر تھے، ان کے پاس چلا گیا، تو ان کو کہنے لگا کہ پیر صاحب میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ میری دعائیں اللہ نہیں سن رہا۔ تو پیر صاحب اس کو کہنے لگے کہ جس شہر میں جاؤ گے وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی اللہ تو ادھر بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ تو کہتے پھر تم نے کیسے سوچا کہ وہاں جاؤں گا تو وہاں سننے والا کوئی اور ہوگا اور یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ذہن میں وہ تصور پیدا کرو جس کی وجہ سے تمہاری وہ جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، آخر کیا ایسی ہے؟ کیونکہ اللہ چاہے نیند میں بھی عطا کر دے، وہ چاہے تو جاگنے والوں کو بھی محروم رکھے، وہ چاہے تو اندھوں کو بھی رستہ دکھا دے، وہ چاہے تو دیکھنے والوں کو بھی اندھا رکھے، وہ چاہے تو بہروں کو بھی آہٹ محسوس کروا دے، وہ چاہے تو سننے والوں کو بھی بہرا رکھے۔ وہ تو خالق ہے۔ اب یہاں پہ تصور یہ پیدا ہوتا ہے جس چیز کا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، کہ جب یہ دنیا تخلیق کی، پروردگار نے شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب ہزاروں سال کی محنت، ہزاروں سال کی عبادت، ہزاروں کروڑوں سجدے ایک سیکنڈ میں وہ چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو تھا وہ بحث میں پڑ گیا تھا، اس کو اللہ نے تصور ہی نہیں دیا کہ وہ توبہ کرے۔ اور دوسری جانب آدم کو غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، لیکن شیطان کو تصور نہیں دیا کہ وہ توبہ کرے۔ لیکن آدم کی غلطی ہو جانے کے بعد اس کو یہ تصور دیا کہ وہ توبہ کرے، اور اسے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس۔ تو ہم جو لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے ایک تصور دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا دروازہ موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایسا راستہ موجود ہے کہ ہم غلطی کر لیں، گناہ کر لیں، بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، ادھر ادھر نکل جائیں، اس کے باوجود جب ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں خوش آمدید کہتا ہے کہ کوئی نہیں، پھر سے شروع کر۔ اور وہ شخص
جو بحث میں پڑ جائے، جو بحث و تکرار میں پڑ جائے، جو گلے شکووں میں پڑ جائے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ ان عبادات کی بھی کئی دفعہ بے ادبی کر جاتا ہے۔ کیا یہ عبادات کسی چیز کی قبولیت کے لیے تو نہیں تھی کہ رب نے یہ چیزیں کچھ ہمارے پہ فرض کی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ اللہ سے رجوع اس کو ڈھونڈنے سے نہیں ہے، اللہ آپ کے حال کا ہی نام ہے۔ آپ جس حال میں ہیں اس حال میں اس کو تلاش کرتے ہیں، اس حال میں اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جہاں پہ ہم اللہ سے کئی دفعہ بے باک ہو جاتے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے کہ جہاں پہ ہمیں آواز بھی دھیمی رکھنی ہے، جہاں پہ ہمیں سانس بھی بہت آہستہ آہستہ رکھنا ہے، جہاں پہ ہمارا ادب کا جو دامن اتنا وسیع ہونا چاہیے، اور وہ ہستی ہے کہ جس پہ رب اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے کہ ہماری دعاؤں میں جب ہم درود پڑھتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اسلام سے قبل جو معاشرہ تھا وہ اتنا تباہ حال تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے معاشرے کو تباہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ان پہ رحمت بھیج دو، بلکہ رحمت للعالمین بھیج دو۔ تو جب آپ پہ بھی سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ رحمت آنے والی ہے، اور جب رحمت آنے والی ہو تو ہمیں رحمت للعالمین کا دامن نہیں ہمیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرواتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں پرسکون رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔